This discussion is regarding problem definition, statement, topic of research. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. سو ان ٹوڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل کہ پرابلم ڈیفینیشن کو یا پرابلم اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ایسی سگنیفیکنٹ ہیں جو ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے, کون سی چیزیں ہیں وہ آپ جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ان کیا کہنا چاہیے ان سلیکٹنگ اے ٹاپک, ان سلیکٹنگ این اپروپریٹ ٹاپک, آپ کس طرح سے اس کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں. پرابلم ڈیفینیشن کو آپ فردر اسپیسیفائی کیسے کر سکتے ہیں, اس کو آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, پرابلم ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. پرابلم کو ڈیفائن کرنا مطلب کہ ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو آپ جو ہے وہ فوکس کرنا کہہ سکتے ہیں, یا ٹاپک آف ریسرچ بھی آپ اس کو سمپل ٹرمز کرنا کہ کیا وہ پروسیجر ہے یا کیا وہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ ٹاپک آف ریسرچ اپنا اپروپریٹلی سلیکٹ کر سکتے ہیں, پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل اباؤٹ ٹاپکس آف دا پری ریکوزٹس آف رائٹنگ اے گڈ ریسرچ پرپوزل. ٹھیک ہے جی. سو موونگ آن. The research process consists of a number of steps. The first step in any research is selecting the topic, which could start from the broad area of interest. اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہے جب بھی آپ ریسرچ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی براڈ ایریا آف انٹرسٹ کے اندر, فار ایگزامپل اگر آپ آئی یا پولیٹیکل سائنس کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں, آپ کسی پرٹیکولر ایک اسٹیٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, تو ایک براڈ ایریا آف ٹاپک کے اوپر آپ جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں. اور سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاپک کو فریم کرتے ہیں یا ٹاپک کو بناتے ہیں تاکہ وہ کلیئرلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہو. آپ کہیں پہ بھی اگر اس کو لکھیں یا ریسرچ کل کو جب آپ کی پبلش ہو یا کہیں پہ آپ پبلش کرائیں تو ٹاپک پڑھتے ہی لوگوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے کہ ریسرچ کس بارے میں ہے. تو ٹاپک کا جو ہے وہ کلیئر ہونا از ویری نیسیسری. دیر از نو سیٹ فارمولا فار دا آئیڈینٹیفیکیشن آف اے ٹاپک آف ریسرچ. اب پراپر کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے ٹاپک کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے, کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. اٹ از ٹوٹلی آن یور کیا کہنا چاہیے ڈسکریشن, یا آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کون سا ٹاپک لگتا ہے کہ سگنیفیکنٹ ہے, آپ کس ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹو بی ریسرچیبل, مطلب کہ آپ کس ٹاپک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ ہو سکتا ہے. دا بیسٹ گائیڈ از ٹو کنڈکٹ ریسرچ آن سم تھنگ دیٹ انٹرسٹ یو. اب آپ دیکھیں جتنے بھی اسکالرز ہیں, چاہے وہ سوشل سائنسز کے ہیں, چاہے وہ نیچرل سائنسز کے ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ ایون لٹریچر کے ہیں, وہ اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹاپک اور کون سا جو ایشو ہے وہ ان کو اپیل کرتا ہے, کس کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے کام کرنے کا, کس چیز کے بارے میں وہ ذوق و شوق سے کام کر سکتے ہیں. یوزلی 80% آف دا ٹائم جو ریسرچرز ہیں یا اسکالر جو ہیں وہ اپنے ایریا آف انٹرسٹ کو یا جو جس چیز میں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں. Nevertheless, there could be a variety of sources like personal experiences, emerging curiosities from the issues being reported in the mass media, developments in the knowledge, solving problems related to an organization, a family, education and economy, and hot issues pertaining to everyday life. اچھا, اب regardless of your area of interest, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کرنٹ افیئرس کے اندر کچھ ٹاپکس بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی کرونا وائرس ٹرینڈ کر رہا تھا, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز, ویکسین ٹرینڈ کر رہی تھی, پھر لوگوں میں ڈپریشن اور انزائٹی بہت زیادہ تھا, سوشو اکنامک لیول کے اوپر لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹیڈ فیل کرتے. تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں, یہ کچھ ٹرینڈز ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کا انوائرمنٹ جو اس ٹائم پہ جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ ٹاپکس ٹاپ پہ آنے لگ جاتے ہیں, وہ انڈر ڈسکشن ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو جو اس ٹائم ٹرینڈ کر رہا ہے, جو ہاٹ ٹاپک جس کو آپ کہتے ہیں اس ٹائم میں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ جب ایز اے ریسرچر آپ اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں, ایز اے ریسرچ اسکالر یا ایز اے اسکالر فور دیٹ میٹر, آپ کسی انسٹیٹیوشن سے لنکڈ ہوتے ہیں, تو دیٹ انسٹیٹیوشن یوزلی ریکوائرز یور فیڈ بیک آن اے پرٹیکولر ٹاپک دیٹ از ٹرینڈنگ. فار ایگزامپل پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس جب نیا سلیکٹ ہوا تو ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی فرم میں یا کسی ایسی ریسرچ آرگنائزیشن کے اندر
کام کرتے ہوں جو کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ ٹرمپ کے بعد یہ جو بائیڈن جو آئے گا اس کی پالیسی کیا ہوگی, ڈیموکریٹس کی پالیسی کیا تھی, ریپبلکنس کی پالیسی کیا ہے. دیٹ مائٹ ناٹ بی یور پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ اور یور ایریا آف ایکسپرٹیز, لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں, جن کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خود کیوریس ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر کوئی ٹاپک اتنا زیادہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ریسرچ کر کے دیکھیں. پھر یہ ہے کہ کچھ نالج میں نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ ریسرچ ہوتی ہے. دین پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ ریسرچ ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کوئی وہی میں نے جو آپ کو بتایا نا, دے آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ اے پرٹیکولر ٹاپک, کسی کی فیملی کے اوپر, کسی کی ایجوکیشن کے اوپر, اکانومی کے اوپر. تو کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں اینڈ دے ٹرینڈ اور دے آر ایمرجنگ ان دا ایوری ڈے لائف. اچھا جی, جو براڈ ایریا آف انٹرسٹ ہے, اٹ کوڈ بی لیبر یونینس. As one could see from the literature, there is a large number of books and perhaps thousands of articles covering various aspects of labor unions. اب جس طرح جو مزدوروں کی یونینز ہوتی ہیں, مزدوروں کی جو جماعتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی فیکٹری کے اندر بنی ہوئی ہوتی ہے, کسی ایک فیکٹری سے ریلیٹڈ, کسی ایک بزنس سے ریلیٹڈ بنی ہوئی ہوتی ہے, تو براڈ ایریا آف انٹرسٹ آپ کا لیبر یونین ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا اویلیبل ہوگا انٹرنیٹ پہ بھی, فرسٹ ہینڈ ڈیٹا بھی اویلیبل, مطلب پرائمری ڈیٹا بھی ہوگا جو آپ خود سے انٹرویوز کے تھرو ڈگ کر سکتے ہیں. These articles and books have been written by researchers hailing from different subject specialties and using varieties of perspectives. اب یہ جو ایک براڈ ٹاپک ہے آف لیبر یونینز, یہ usually researchers that are hailing from different subjects and specialties, different varieties and different perspectives کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب لیبر یونین کے اوپر آرٹیکلز اور کتابیں جو پبلش ہوئی ہوئی ہے وہ ہر کسی کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے, ہر کسی نے اپنی کوئی تھیوری لگائی ہوئی ہوگی, کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک یوز کیا ہوگا, کوئی اس کا اپنا ہائپوتھیسس ہوگا, کوئی پرٹیکولر ریسرچ کوشچنز ہوں گے. ہو سکتا ہے بعض دفعہ ریسرچ کو ڈپلیکیٹ بھی کیا جاتا ہو, لیکن موسٹ آف دا ٹائمز جو بھی ریسرچ کرتا ہے وہ ایک فریش آئی کے ساتھ, ایک فریش پرسپیکٹیو سے پوائنٹ آف ویو یا پرسپیکٹیو جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہتا ہے. Therefore, the researcher should narrow down the topic to some specific aspect of labor unions. اس لیے جو ہے وہ ریسرچر کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے ٹاپک کو کسی ایک اسپیسیفک آسپیکٹ آف لیبر یونین سے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کسی ایک اسپیسیفک کیا کہنا چاہیے آسپیکٹ سے دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ لیبر یونینس کا آپ کے شہر میں یا آپ کی ایک پرٹیکولر جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر کیا ان کا امپیکٹ ہے, کیا ہو رہا ہے. For example, to what extent do the labor unions protect the rights of the female workers versus labor unions and the protection of the rights of the female unions workers کے اوپر in certain labor unions آپ کام کرنا چاہ رہے ہو. تو دیکھیں دو ویریبلز ان کو کاز افیکٹ ریلیشن شپ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کوئی بھی پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, کوئی بھی براڈ ٹاپک ہو سکتا ہے جس کو پھر آپ فردر کسی اور ویریبل کے ساتھ لنک ڈاؤن کرتے ہیں اینڈ یو ٹرائی ٹو ریسرچ آن دیٹ ٹاپک. ہیونگ سیڈ, اچھا جی, اب ٹیکنیکس کیا ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ بنانے کی یا پرابلم ڈیفینیشن کی یا پرابلم کو ڈیفائن کرنے کی یا ایک ٹاپک بنانے کی فار دیٹ میٹر. In order to narrow down the focus of research, try to get the background information from different sources. اب سب سے پہلے جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی بیک گراؤنڈ اسٹڈی کی ہوئی ہو, آپ نے اپنا جو لٹریچر ریویو ہے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا ہوا ہو, آلریڈی ایگزسٹنگ جو لٹریچر ہے اس کے اوپر اس کو آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا ہوا ہو. فار ایگزامپل, نمبر 1, ایگزامنگ دا لٹریچر, پبلش آرٹیکلس. سب سے پہلے آپ جو آلریڈی ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس کو آپ ایگزامن کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں. پبلش آرٹیکلز آر این ایکسلنٹ سورس آف آئیڈیاز آف ریسرچ کویشچنز. جو آلریڈی پبلش آرٹیکلس ہوتے ہیں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کسی ریسرچ جرنل میں, کسی پیریوڈیکل میں, they are usually at an appropriate level of specificity and suggest research questions that focus on the following. Research questions جب آپ ڈفرینٹ پبلش آرٹیکلس کے دیکھتے ہیں انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ریسرچ کیا ہے, ان کے مین ریسرچ کویشچنس کیا تھے, اس کی بیس کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ اپروپریٹ لیول کی ایک اسپیسیفک طرح کی انفارمیشن نکال کے اپنے سے ریلیٹڈ ریسرچ کویشچنس بنا سکتے ہیں دیٹ فوکس آن دا فالوئنگ. نمبر 1, ایکسپلور ان ایکسپیکٹڈ فائنڈنگز ڈسکورڈ ان پریویس ریسرچ. کہ آپ ایکسپلور کر رہے ہیں ان ایکسپیکٹڈ فائنڈنگز دیٹ آر ڈسکورڈ ان دا پریویس ریسرچ. نمبر 2, فالو سجیشنز
as an author gives from future research at the end of an article. اب سب سے پہلے تو جو ہے وہ unexpected findings, obviously ہر جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے, اور اگر آپ کے ریسرچ ورک جو پبلش ہوا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو I'm sorry, that is just the duplication, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی اور اس کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی. اگر آپ ایسی کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جو بہت عرصے تک ریلیونٹ ہے تو یو شوڈ فوکس آن ڈسکورنگ سم تھنگ نیو, ایڈنگ سم تھنگ نیو ٹو دا لٹریچر. ٹھیک ہے, آپ کوئی ایسی نئی بات کریں جو آلریڈی ایگزسٹنگ لٹریچر کے اندر ایگزسٹ نہ کرتی ہو, تب آپ کی ریسرچ کی ویلیو ہوتی ہے. پھر کیا ہے, یو فالو سجیشنز آف دا آتھر فار فیوچر ریسرچ ایٹ دا اینڈ. اچھا, اب اکثر آپ کا جرنل اٹھا کے دیکھ لیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ ریسرچ آرٹیکلس پبلش ہوتے ہیں, تو اس کو آپ کھول کے دیکھیے گا. اس کے اندر دیر آر نمبر آف آرٹیکلس جو اس ریسرچ جرنل کے اندر پبلش ہوتے ہیں, یوزلی 10 to 12 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 20 سے 25 صفحوں کا ایک آرٹیکل ہوتا ہے. ایک آتھر بھی لکھ سکتا ہے, 2 بھی لکھ سکتے ہیں, ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں, 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے نا کیا کیا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے اینڈ میں نا ایک ریکمنڈیشن کا پورشن بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹاپک تھا, اس سے ریلیٹڈ یہ کام ہوا ہوا, یہ ہمارے ریسرچ کوشچنز اینڈ ویل ٹرائی ٹو ریسرچ دیٹ. اینڈ میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک کیا کہنا چاہیے, ریکمنڈیشن کا پورشن ایک ڈیڑھ سے صفحے کا ہوتا ہے انڈر دا ہیڈنگ آف ریکمنڈیشن, اور اس کے اندر دے ٹرائنگ ٹو ریکمینڈ کہ فیوچر میں اس ایشو سے ریلیٹڈ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس پرابلم سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی کیا چیز ہونی چاہیے, کیا چیز ہو سکتی. آپ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ فیوچر ریکمنڈیشن جو ہے اس کو آپ اپنی ریسرچ کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نمبر 3 از ایکسٹینڈ این ایگزسٹنگ ایکسپلینیشن اور تھیری ٹو اے نیو ٹاپک اور سیٹنگ. اب جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھیری ہے اس کو آپ اگر کسی نئے سینیریو پہ اپلائی کر کے دیکھیں, اس پہ آپ جو ہے ایکسٹینڈ کر کے دیکھیں, تو دیٹ بیکمز ریئلی ہیلپ فل اینڈ دیٹ بیکمز سم تھنگ نیو. پھر یہ ہے چیلنج دا فائنڈنگز اور اٹیمپٹس ٹو ریفیوٹ اے ریلیشن شپ. اب بعض جو ہے فائنڈنگز ہو سکتا ہے اس ٹائم جو ریسرچ ہوئی ہو 10 سال پہلے, 5 سال پہلے, 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, اس حساب سے وہ فائنڈنگز ٹھیک ہوں, لیکن جیسے ہی آپ فیوچر کے اندر اس ٹاپک کو لے کے جائیں, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس ٹائم کی فائنڈنگز ہو وہ تب آج کل کے زمانے میں اپلائی نہ ہوتی ہوں. تو آپ جو ہے وہ ان فائنڈنگس کو چیلنج کرتے ہوئے ایک نئی ریسرچ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں جی فلانے آتھر نے اس ٹائم یہ کام کیا تھا, ان کی یہ ریکمنڈیشن تھی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ دا کیس اینڈ پوائنٹ, اور جو ابھی کیس ہے دیٹ از ڈفرینٹ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسپیسیفائی دا انٹرویننگ پروسیس اینڈ کنسیڈر لنکنگ ریلیشنز. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو انٹرویننگ پروسیس ہے اس کو آپ جو ہے وہ لنک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو انٹرویننگ ویریبل ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اسپیسیفکلی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ اس ایک پرٹیکولر ویریبل کا جو ہے ان 2 ویریبلس کے اوپر کاز افیکٹ ریلیشن شپ ہے یا ان کے اوپر امپیکٹ ہے. انٹرویننگ پروسیس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے, کس چیز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, کون سی چیز کسی پرٹیکولر فینومینا کو انہینس کری ہے یا نہیں کری ہے. نمبر 2, ٹاک اوور آئیڈیاز ود ادرز. آپ کیا کر سکتے ہیں, you should talk over certain ideas with other people, ask people who are knowledgeable about the topic of questions about it and about it that they have thought of. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو knowledgeable لوگ ہیں ان سے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں یا کوشچنس ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. انٹرویو بھی کر سکتے ہیں آپ, یو کین ایکسچینج سمپلی آئیڈیاز. ضروری نہیں ہے کہ آپ انٹرویو کریں, ڈفرینٹ اسکالرز جن کی ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں, جن کا انٹرسٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ بات کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ. پھر کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, یو کین سیک آؤٹ دوز ہو ہیو اوپینینس دیٹ ڈفر فرام یورز آن دا ٹاپک اینڈ ڈسکس پاسبل ریسرچ کوشچنز ود دیم. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جن کا ڈفرینس آف اوپینین ہو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, یا جن کا اوپینین بالکل اپوزٹ ہو آپ کی لائن آف تھنکنگ سے. اس سے بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کرنے میں, اپنے ریسرچ ٹاپک کو فردر اسپیسیفائی کرنے میں. اچھا جی, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, یو کین اپلائی ٹو اے اسپیسیفک کانٹیکسٹ. اس کا کیا مطلب ہے, نمبر ہے فوکس آن دا ٹاپک آن ٹو اے اسپیسیفک ہسٹوریکل پیریڈ ٹائم. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ریسرچ اسٹڈیز بکس جو ہیں وہ کسی ایرا کے اوپر لکھی گئی ہوتی ہیں, 1 ڈیکیڈ کے اوپر یا 2 ڈیکیڈ کے اوپر یا 30 سال کے اوپر یا 50 سال کے اوپر لکھی گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل دا ڈیولپمنٹ آف ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان فرام 1947 ٹو 1960s. ٹھیک ہے, یہ ایک ایرا ہے. ٹھیک ہے, ٹاپک کو آپ اس طرح سے بھی نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر ایرا کے بارے میں, ایک پرٹیکولر
کیا کہنا چاہیے کسی ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر آپ ریسرچ کرنے لگے ہیں. 5 سال کا ہو سکتا ہے, 10 سال کا ہو سکتا ہے, 15 سال کا ہو سکتا ہے. آپ کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں 2 پولیٹیکل پارٹیز کا, آپ کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں 2 ریجیمز کا یا 2 رولرز کا. صحیح ہے. تو یہ کسی ایک ہسٹوریکل پیریڈ کے اوپر آپ پرٹیکولرلی فوکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ نیرو دا ٹاپک ٹو اے اسپیسیفک سوسائٹی اور اے جیوگرافک یونٹ. آپ سوسائٹی کے اوپر یا کسی ایک پرٹیکولر جیوگرافی یا ٹیریٹری کے اوپر بھی اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے. یو کین کنسیڈر وچ سب گروپس اور کیٹیگریز آف پیپل یونٹس آر انوالوڈ اینڈ ویدر دے آر ڈفرنٹ whether there are differences among them. آپ یہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ certain سب گروپس یا کیٹیگریز آف لوگ جو ہیں وہ آیا کسی چیز میں انوالو ہیں نہیں, ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں. مطلب آپ کراس سوسائٹیز یا کراس گروپس آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں, کراس پیپل یا کراس یونٹس کو آپ جو ہے وہ کمپیریزن ان کا ڈرا کر سکتے ہیں. اچھا جی, پھر کیا ہے, یو کین ڈیفائن دا ایم اور ڈیزائرڈ آؤٹ کم آف دا اسٹڈی. آپ جو ہے مطلب آپ انٹائرلی فوکسنگ آن دا اینڈ ریزلٹ اور دا آؤٹ کم آف دا اسٹڈی. یو کین آلویز فوکس آن کہ ول دا ریسرچ کوشچن بی فار این ایکسپلوریٹری, ایکسپلینیٹری اور ڈسکرپٹیو اسٹڈی. ہم پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. ایکسپلوریٹری وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپلینیٹری وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایز اٹ از چیزوں کو صرف ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکرپٹیو وہ ہوتی ہے جس میں آپ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہاؤ کا کویشچن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ, ویئر, وین, وائی آپ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اس کے فیچرس کو. تو آپ جو ہے وہ آؤٹ کم آف دا اسٹڈی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنے ریسرچ کویشچنس کو یا تو ایکسپلینیٹری بنا سکتے ہیں, ایکسپلوریٹری بنا سکتے ہیں, ڈسکرپٹیو اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کویشچنس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, پھر یہ ہے کہ ول دا اسٹڈی انوالو اپلائیڈ اور بیسک ریسرچ. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے ٹاپک کو نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے کہ آپ کوئی اپلائیڈ ریسرچ کریں یا بیسک ریسرچ کریں. اپلائیڈ ریسرچ کا مطلب یہ کہ آلریڈی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بیسک, اور آپ اس ریسرچ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کسی ایک پرٹیکولر کیس ان پوائنٹ کے اندر, کسی ایک پرٹیکولر سینیریو کے اوپر آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں. آئی ہوپ آئی ایم میکنگ مائی سیلف ویری کلیئر. بیسک ریسرچ وہ ہوتی ہے جیسے آپ نے فوٹو سینتھسس کا پروسیس سمجھنے کی کوشش کی, وہ بیسک ریسرچ تھی. اب فوٹو سینتھسس کے اوپر آلریڈی کہ پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, اب ہو سکتا ہے آپ فوٹو سینتھسس پروسیس ان دا پلانٹس دیٹ آر پلیسڈ ان شیڈز اس کے اوپر کہ وہ اپنا فوڈ کیسے بنا سکتے ہیں, تو وہ اپلائیڈ ریسرچ ہو جائے گی. فوٹو سینتھسس کے اوپر بیسک ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, اسی کو آپ جو ہے وہ مائل اسٹون یا کیس ان پوائنٹ بناتے ہوئے اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں شیڈی پلانٹس کے اوپر. تو اس طرح کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو آپ اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. Having said that, اب یہ 4 مین چیزیں ہیں جو کہ ٹاپک کو ڈیفائن کرنے میں یا پرابلم کو ڈیفائن کرنے میں یا پرابلم اسٹیٹمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اگر آپ کے یہاں تک کوئی سوالات ہیں تو آپ جو ہیں مجھ سے یو کین فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. سو موونگ آن جی, فرام دا ریسرچ کویشچن ٹو ہائپوتھیسس. اب ریسرچ کویشچن سے آپ ہائپوتھیسس کس طرح سے بنا سکتے ہیں. Tentative answers to the research question help in the identification of variables that could be used in an explanatory factors for the building up the argumentation in the development of propositions relevant to the topic. In our example, the factors may be the prospects of membership of female workers, of labor unions, actual membership, support of the men folk for the membership, participation in the general body meetings, membership of the executive body of labor union, and so on and so forth. سو یہ جو ہے ریسرچ کویشچنس کو آپ ہائپوتھیسس کے اندر کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ ٹینٹیو آنسرز ڈھونڈتے ہیں ان ریسرچ کویشچنس کے, جس سے آپ مطلب خود ہی سے سوال کرتے ہیں, خود ہی سے جواب کرتے ہیں, اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ویریبلس کو جو کہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری اگزامپل جیسے لیبر یونینس کی میں نے آپ کو دی تھی, تو اس کے اندر جو ہے آپ پراسپیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمیل ورکرز کا لیبر یونینس کے اندر کیا رول ہے, ایکچوئل ممبرشپ کے اندر ان کا کیا رول ہے, ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ ان کو کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی ممبرشپ کو, ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہے جنرل باڈی میٹنگز آف دا لیبر یونین. اس کی بہت ساری ایگزامپل ہو سکتی ہیں. دیز ویری پروپوزیشن بیکم دا بیسس آف ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس. اب یہ جو آپ نے ورکیبل پروپوزیشن بنایا ہے اس کو آپ ٹیسٹیفائبل ہائپوتھیسس کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. سملرلی دا انوینٹری آف دا پروپوزیشنز از ہیلپ فل ان ڈیولپنگ دا تھیوریٹیکل فریم ورک فار دا ریسرچ پروجیکٹ. تو یہ جو آپ ایک دفعہ پروپوزیشن بناتے ہیں جس کو آپ ٹیسٹیفائبل ہائپوتھیسس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں, تو یہ جو انوینٹری ایک اسٹوریج باکس ہے پروپوزیشنس کا, یہ بعد میں بہت زیادہ یوزفل ہو سکتا ہے ایک پراپر تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کے اندر.
related to your particular research topic. So this is it for today. If you've got any questions, any queries regarding today's lecture, you can feel free to contact. अच्छा जी, before I जो है वो end this discussion, अब प्रॉब्लम डेफिनेशन को जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी. आफ्टर द इंटरव्यूज़ एंड द लिटरेचर रिव्यू, द रिसर्चर इज़ इन पोजिशन टू नैरो डाउन द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ब्रॉड बेस एंड डिफाइन द इशूज़ ऑफ कंसर्न मोर क्लियरली. जब आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं, लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, तो जो आप यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू क्लियरली identify your problem or to clearly define your problem. It is critical that the focus of further research be ambiguously identified and defined. Problem definition or problem statement is a clear, precise and succinct statement of the question or issue that is to be investigated with the goal of finding an answer or solution. For example, the problem could pertain to number 1, existing business problems where the manager is looking for a solution. ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं जहाँ पे आप सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हो. नंबर 2, सिचुएशन दैट मे नॉट पोज एनी करंट प्रॉब्लम्स बट विच द मैनेजर फील्स हैव स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट. उसके अंदर जो है वो आप यू कैन पोज एनी करंट प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपको लगे कि स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. तीसरी चीज़ ये एरियाज वेयर सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड फॉर बेटर थ्योरी building, or situation in which a researcher is trying to answer a research question empirically because of interest in the topic. So ये जो सारे factors हैं ये बहुत ज़रूरी हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए. So this is it for today.